کے دن ہاں تم ان کو شریک ٹھہراتے تھے ہماری ذات میں، ہماری عبادت میں، اور ان سے محبت کرتے تھے ایسی جیسے اللہ سے محبت کی جاتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے۔ آج تو وہ تمہارے سفارشی نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ جن کو تم یا غوث المدد کے نعرے لگاتے تھے؟ کہاں ہیں وہ مشکل کشا؟ کہاں گئے تمہارے حاجت روا جن کے بارے میں جب کہا جاتا تھا کہ یہ شریک نہیں ہو سکتے، اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، تو تم کہتے تھے یہ اولیاء اللہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ بھائی ان کے نظر نظرانے کیوں کرتے ہو؟ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم نظر نظرانے اس لیے چڑھائے چڑھاتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اللہ سے سفارش کر کے ہمیں ہمارے مقدمے جتوا دیتے ہیں، ہمیں بیٹا دے دیتے ہیں، ہمیں بیٹی دے دیتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں صحت دیتے ہیں، ہمیں تندرستی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ یہی ہے۔ آدمی دو ہی چیزوں کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے، دو ہی چیزیں اسے برباد کرتی ہیں اور راہ حق سے ہٹاتی ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، یا تو کسی چیز کی حرص اور لالچ، اور یا تو کسی چیز کا ڈر اور خوف۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی برباد ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو اسے راہ حق سے ہٹاتی۔ حرص اور لالچ، دنیاوی منفعت، اسی لیے غیروں کی پوجا کرتا۔ بیٹا نہیں ہو رہا، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی اگر 2-3 سال شادی کے بعد لڑکا نہیں ہوا، فوراً بہو کے اوپر تانے شروع ہے نہیں، اور چیمی گوئیاں کانوں میں شروع۔ کیا بات ہے، بڑی دیر ہو رہی ہے، کوئی وارث نہیں آ رہا ہے، کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ پورے شہر میں ہنگامہ، پورے گھر میں ایک واویلا سمجھ جاتا ہے۔ بہو کیا ہو رہا؟ اب بیچاری بہو کے ہاتھ میں ہے کہ پیٹ میں بچہ بنا کے ڈال لے اور پیدا کر لے؟ بولو، اس کے ہاتھ میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ سب بدعقیدگی کے مظاہر ہیں جو ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول میں چلتے ہیں، جس سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو صاحب اولاد بناتا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اگر کوئی مرد اس طرح کا ذہن رکھتا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اس کا کوئی ایمان ہے یا اس کا کوئی عقیدہ ہے، وہ بہت دور ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے افکار اور اس طرح کی باتیں نہ رکھو اپنے دماغوں کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر توکل کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے کہ جس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ دے گا تب ہوگا۔ تم نے دوائیں کی، تم نے علاج کیے، تم نے ٹیسٹ کروائے، سب کچھ کروایا، اور اس میں قصور صرف عورت ہی کا ہے؟ مرد کا بھی، تمہارے بیٹے کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن سارا الزام صرف عورت کو دے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا عدل ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر امید وابستہ رکھو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں کہیں اولاد نہیں ہوئی، جہاں کہیں بخار ہوا، چلو فلانے بابا کے پاس تعویذ لے لیں، فلانے حضرت کے پاس چلو گنڈے بدھوا لیں، فلانے کے پاس چلو، فلانے درگاہ میں لے جاؤ، ارے بیبی اس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، بھلے وہ فلانے بابا کے پاس لے جاؤ، وہ تو فوراً بچے ہو جاتے، دوسرے سال بچہ آ جاتا ہے۔ اور ہمیں پتا ہے ان مزاروں پر بچے کہاں سے آتے ہیں۔ ہمیں نہ سمجھایا جائے، نہ ہمیں بتلایا جائے کہ ان درگاہوں پر بچے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ موٹے موٹے مسنڈے گجیڑی، وہ بھنگ پینے والے، وہ شراب کے رسیا، وہ گانجے حشیش پینے والے، وہاں انہی کاموں کے لیے مسلط ہوتے ہیں خبیث۔ 2 دن 4 دن تنخواہ میں، درباروں میں، بیتوں کے نام پر بابا کو ڈرا کر، یہ کرا کر، یہی سب کرتے ہیں۔ زناکاریوں کے اڈے بنائے گئے ہیں اس کو، اور اس طرح سے وہاں بچے لے کر کے آتے ہیں۔ استغفر اللہ، حرام ہے یہ سراسر شرک باللہ ہے۔ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ مر چکے ہیں، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ نہ کسی چیز کی لالچ رکھتا ہے دنیا والوں سے، اور نہ کسی دنیا والے سے ڈرتا ہے، بلکہ جب وہ اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، وَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رب، ہمارا پالنہار کون ہے؟ مومن جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا پالنہار، روزی رساں، موت اور زندگی، صحت تندرستی دینے والا اللہ ہے،
ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. بیٹا مر رہا ہے، بیٹی مر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کہنے والی آ کر کے پڑوسن کہہ رہی ہے کہ بی بی فلانی درگاہ کے اوپر چلی جا، تیرا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا. لیکن ایک مومنہ عورت وہ ہے جو کہہ دیتی ہے اس کے سامنے، یہ ایک نہیں ایسے ہمارے سینکڑوں بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر جائیں، ہمیں یہ گوارا ہے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گوارا. یہ ایمان ہوتا ہے مومن کا. مومن اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں دیکھتا، مومن اللہ کا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور وہ جھوٹے ہیں، دین کے غدار ہیں، دین کے خیانت کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ سفارشی ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں. کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی کے سفارش اور کسی کے وسیلے کی کوئی ضرورت ہرگز نہیں. اللہ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. تو اللہ میں تو ان سے قریب ہوں. اور قریب جو ہوتا ہے، تم بغداد والا کتنی دور ہے انڈیا پاکستان سے پکارتے ہو، اور جو تم سے قریب اللہ ہے اس کو کیوں نہیں پکارتے ہیں؟ بولو. بغداد لٹ گیا، پٹ گیا، برباد ہو رہا ہے، گولیاں برسائی آ رہی ہیں، بغداد والا خود اپنے شہر کو نہیں بچا پاتا، ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش والے شیخ عبد القادر جیلانی بچانے آ رہے ہیں. عجیب و غریب ماحول ہے، ناٹک ہے. آج بھی ارے تم کیسے مسلمان ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج بھی ان مکاروں کے اوپر چڑھے ہوئے یہ منافقت اور شرک اور کفر کے نقاب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. آج تک ان کو اپنا مقتدا، اپنا پیر، اپنا رہنما، اپنا رہبر تم نے سمجھا ہوا. میری سمجھ میں نہیں آتا ہماری غیرت کہاں مر گئی، ہماری عقل کہاں چلی گئی، ہمارا قرآن کہاں ہے، ہمارے نبی کے فرمان کہاں. آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بغداد لٹ گیا، پٹ گیا، سب کچھ ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کسی کا ایک بال بھی بیگا نہ کر سکے. جو خود نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کو. ارے ہم سے اچھے مشرکین مکہ تھے، اللہ کی قسم ہم سے اچھے مشرکین مکہ تھے. کہ ایک بدو کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کا ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا، جب کسی کا اونٹ غائب ہوتا تھا تو وہ وہاں جا کر کے اپنے کچھ نظر و نیاز چڑھاتا تھا اس پتھر کے اوپر. تو عقیدہ یہ تھا کفار و مشرکین کا کہ اونٹ غائب جو ہوا ہے وہ وہاں آ جاتا ہے. چنانچہ وہ اپنے چند اونٹ چرا رہا تھا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا، اپنے اونٹوں کو لے کر وہاں گیا اور کچھ اس جو غائب ہوا تھا اونٹ اس کو واپس بلانے کے لیے اس پتھر کے اوپر کچھ نظر و نیاز چڑھائی. اس نے جب نظر و نیاز چڑھائی اس کے بعد بیٹھا، انتظار میں بیٹھا رہا. اتنے میں کتا آیا اور کتا آ کے ٹانگ اٹھا کے اسی کے اوپر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اور بدو دیکھ رہا ہے. وہ بدو جانتے ہو، بدو اس صحرا میں جو بدو رہتے ہیں، گنوار جو آپ کے شہروں میں آتے ہیں، کبھی کبھی دیکھتے ہو میلے کچیلے بیچارے ایسے رہتے ہیں. بدو دیکھ رہا تھا عرب کا. اس نے دیکھا کتا آیا اور اٹھا کر کے پیشاب ٹانگ اٹھا کر کے چلا گیا. اس کی سمجھ میں بات آ گئی. اس نے جا کے کہا مردود تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کتا تیرے اوپر موت رہا ہے، تو اسے نہیں بھگا سکتا تو میرے اونٹ کہاں سے لا سکتا ہے. اس کی سمجھ میں بات آ گئی. آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان 80% مسلمان کلمہ پڑھنے والے بر صغیر کے، بتاؤ قبر اور درگاہوں میں پھنسے ہوئے کہ نہیں پھنسے؟ بولو مسلمانوں، پھنسے کہ نہیں پھنسے؟ انہیں کون نکالے گا اس دلدل سے؟ میری ماں بہنوں تم بھی سوچو، ہم بھی سوچیں. ایک معراج ربانی نہیں، ایسے ہزاروں کی ضرورت ہے. کھڑے ہو اور شرک کے ان تمام اڈوں کو ختم کرو، تب ہمیں عزت ملے گی. یہ اللہ کی رحمتوں کو روک کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں خبیث. انہوں نے اللہ کی رحمتوں کو روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عذاب صرف ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کا عالم نہیں ہے. یہ سعودی عرب کے قرب و جوار میں شیخ سوریا کے ہیں، ان سے بھی پوچھو، مصر سے ہیں ان سے بھی پوچھو. وہاں تو اور بھی ناٹک ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں قبروں کے، مزاروں کے، درگاہوں کے. شیخ صدو ہیں، شیخ علوی ہیں، علوان ہیں، شیخ بدو، سب یہ پورا علاقہ پورا ڈوبا ہوا ہے شرک و بدعت میں. کیا ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ سے توبہ کرو. اللہ فرماتا ہے این شفاعکم، کہاں ہیں تمہارے سفارش،
کہاں ہیں آج بتاؤ؟ اکیلے اکیلے آ گئے، اکیلے آ گئے. جن کو تم دنیا میں سفارشی سمجھتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، کہاں ہیں وہ تمہارے سفارشی؟ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ شریک بنا دے، تمہارے شریک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ بھی